وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ وزن کرنے کا آلہ ہے، آپ اس پر کسوٹی سے پیش کریں گے۔ میرے بزرگ دوستو، صرف زبان سے کہہ لینا بہت آسان ہے، ورنہ طریقہ کار زمین زندگی کو بدل دینا یہ بہت مشکل کام ہے۔ میرے بزرگ دوستو، تو اس موقع سے ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عید پر، پیدائش پر یہ میلاد منایا گیا ہے، لیکن یہیں سے ایک پیغام ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں ہر فعل میں، ہمارے ہر کام میں، ہر تقریب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس میں لایا جائے، دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے۔ ورنہ صرف مرتلہ ہے کیا، شادی میں کوئی من نہیں پوچھنے جائے گا، لیکن باپ مر جائے گا تو ضرور پیچھے گا، مولی صاحب ایک بتائیے ہم باپ کو کس کروٹ رکھیں، دائیں کروٹ رکھیں کہ بائیں کروٹ رکھیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ دائیں کروٹ رکھے کہ بائیں کروٹ؟ سیدھا کیا جاتا ہے قبر میں جا کر، پوری زندگی میں کبھی سیدھا نہیں ہوا، زمین منہ کبھی سیدھا نہیں ہوا، جاتے ہیں قبر میں رکھتے تو کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب آتے ہیں کہیں سیدھا، ارے کم از کم زندگی میں تو یہ منہ نہیں کیا کعبہ کی طرف، ابھی کر دو، ابھی ہٹاؤ، ابھی کرو اس کا منہ۔ تو اگر منہ نہیں رہتا ہے تو اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے، سدھارا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس طریقہ کار کو کہ ایک نہ ایک دن ہمارا منہ اگر ہم زندگی میں نہیں کیے تو مرنے کے بعد ہمارا منہ اسی کی طرف کیا جاتا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ تم زندگی میں اپنے منہ کو بناؤ قبلہ کی طرف، ورنہ تو نہیں کرو گے تو زبردستی پکڑ کر کے تمہیں ادھر کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر زندگی نہیں گزارے تو قیامت قبر میں جا کر کے اس کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے میرے بزرگ دوستو، تو یہ پیغام ہے میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی زندگی میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے لیے نہیں، ان تمام عمل کو جو بھی آپ کے اخلاق ہیں پوست وہ نکالتا ہے انتقام لے کر کے، اور رکھے رہتا ہے ڈائری میں لکھ کر، مینٹن کرتا ہے کہ اس دن فلانے نے فلانے بیٹا کو مارا، بیٹا تم کو بھی اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ ہے میرے بزرگ دوستو، یہ مسلمانوں کا کام تھا کیا؟ یہ مسلمانوں کا کام تھا کیا؟ کیا ذات برادری مسلمانوں کا کام تھا کیا؟ کہتے ہیں کہ صاحب شادی نہیں ہو رہی، کیوں نہیں شادی ہو رہی ہے؟ لڑکے نہیں مل رہے، کیوں نہیں مل رہے؟ کہا کہ ہاں ڈھونڈتے، آئیے نا ہم لڑکا دیتے ہیں، آئیے بڑا نیک سالے لڑکا ہے۔ کہتے کس برادری کا ہے؟ ذرا بتلائیے نا کس برادری کا ہے؟ بھلا یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری کی تحقیق کی ہی؟ کیا کہا گیا ہے؟ کیا کسی برادری کے لیے کہا گیا ہے کیا کہ وہ جو ہے بہت مشرف ہیں؟ نہیں میرے بزرگ دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی ہولناکی ہوگی، قیامت کی دن جب اتنی ہولناکی ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا بھی خیال آپ رکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو، کسی کی بخشائش خاندان کی بنیاد پر نہیں، اور خاندان کی بنیاد پر کوئی تقرب نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی مکرم بندہ ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہی بندہ ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر بلال حبشی ہے تو وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی کسی خاندان، بڑے رئیس خاندان میں پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ مقرب بندہ اللہ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ لکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ معلوم نہیں مولانا صاحب کا دامن پکڑیں گے، مولانا صاحب، امام صاحب، ارے کل قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑ لیں گے، لیتے چلیے نا، کھینچ کھانچ کے گھسیٹ لیجئے گا۔ امام صاحب کہیں گے نہیں، پلہ جھاڑ لوں گا، اب یہ تو پلہ جھاڑ رہا ہوں، اس لیے کہ پیچھے ابھی تم نہیں لٹک رہے ہو، قیامت کے دن لٹکو گے، میں ایسے ہی چھٹک دوں گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے اپنا اعمال کیجئے صاحب،
اپنا توشہ، اپنا بھروسہ، اپنے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھا کر نہیں لے جائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ کوئی ماں اپنے بیٹی کے لیے اور کوئی بیٹی اپنے ماں کے لیے اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ باپ بھی آئے گا کہ بیٹا کتنا پیار سے تم کو پالا تھا، ارے تو جو کچھ بھی کہتا تھا آستھاما بازار سے لے کر آتا تھا مٹھائی، بڑے اچھے دکان سے کیا پیار سے کھلاتا تھا، بیٹا ادھر سنو تھوڑی سی آدھی نیکی کمی ہے۔ وہ بیٹا جس کو بڑی آستھاما کا مٹھائی کھلاتا تھا کہے گا ابو جان پیار اسی کے لیے تھا، آج کوئی چکر نہیں ہے، نو ٹچ می، آج مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو بڑا باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، کون کس کا ہوگا صاحب؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب اعمال کرو، اعمال کی پیشی ہوگی، اعمال کے ذریعے بخشائش ہے، اعمال نہیں ہے تو کوئی بخشائش نہیں ہے۔ کوئی کسی سے کچھ بھی کر لے، بخشائش تو ہوگا اعمالی کی بنیاد پر، دیکھا جائے گا اعمالی کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پیش کریں گے، لوگ اللہ کے سامنے موجود ہوگا، لوگ اللہ کے سامنے موجود ہوگا، سامنے اللہ کی ذات، اور ادھر دائیں جنت اور بائیں جہنم، ادھر دیکھے گا ارے جنت جنت، کیا بات ہے صاحب خوشحالی کا، اور ادھر جہنم جہنم، ادھر اللہ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتاؤ کیا چاہیے، ادھر یا ادھر، کدھر کدھر، فیصلہ کر، اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ، پورے اعمال کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، خود لے محاسبہ کرو، محاسبہ کدھر جاؤ گے۔ ہم انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا خیال رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال خود ہمارے سامنے رکھ دیں گے کھول کر، اور کہے گا محاسبہ کر لے، جنا جائزہ لے لے، کہاں ہے ٹھکانہ، ادھر مت دیکھ ادھر دیکھ، ادھر ٹھکانہ نہیں ادھر ٹھکانہ ہے، گویا کہ اعمال ہی کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ یہ ہے میرے بزرگ دوستو، آج جو کفار و مشرکین یا برادران وطن کہتے ہیں اللہ کہاں ہے صاحب، کیا ہے صاحب، کیسے ہوا صاحب، بہت سارے اعتراض اور جواب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب اعتراض کا جواب دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہاں تھے تم صاحب، کہاں تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شاندار طریقے سے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے، قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین۔ کفار و مشرکین کہیں گے کاش کہ ہم نے نماز پڑھائی نہیں، ہم نے نماز پڑھائی نہیں، ہم نے نماز پڑھائی نہیں، ضرور کہا گیا تھا کہ نماز پڑھو، ہم سمجھتے تھے کہ نماز کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، اس کی حقیقت سمجھائی نہیں۔ کفار و مشرکین کل قیامت کے دن پیش ہوں گے، پیش ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کفار و مشرکین کہیں گے کل کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ سورہ نبا میں ہے نا آخری آیت، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكُنْتُ تُرَابًا، كُنْتُ تُرَابًا، یہ آخری آیت ہے، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا میرے بزرگ دوستو۔ تو انسان آیا ہے دنیا میں ضرور، لیکن اپنے سے نہ آیا ہے نہ اپنے سے جائے گا، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور زندگی بھی یہاں گزارنے کے لیے آیا ہے، تو آزاد زندگی گزارنے کے لیے نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے وعدہ کیا ہے الست بربکم قالوا بلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اسی وقت ہم نے اقرار کر لیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو جب آپ ہمارے رب ہیں تو کیا ہم رب کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، کسی اور کی پرستش کریں گے؟ نہیں میرے بزرگ دوستو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یوں ہی نہیں ہوئی کہ سیرت کا صرف بیان ہو جائے، بلکہ اگر یہی ہوتا قرآن اس کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے کہ آپ جائیے، صرف مثال نہیں، مثال کو، تھیوری کو آپ پریکٹیکل میں بتا کر کے تب تشریف لائیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف بتانا تھا، اور ہدایت دینا، ہدایت نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ یہ ہے میرے بزرگ دوستو۔ تو ہم اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں کہ ہم سچا پکا مسلمان بنیں، سچا پکا مسلمان ہوں، تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، تب جا کر کے اس جلسے کا کچھ خلاصہ کلام نکلے گا، تب جا کر کے اس جلسے کا کچھ فائدہ ہوگا۔ کہنے کی تو بہت ساری بات ہیں، کس طریقے کار زندگی پر انگلی رکھی جائے۔ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، یعنی ہمارا معاشرہ ہی پورا پرگندہ ہے، کس معاشرہ کو، کس جز کو اٹھایا جائے، مرنے کی بات کیا جائے یا شادی کی بات کیا جائے یا بچے کی ولادت کی بات کیا جائے یا نوجوانوں کی بات کیا جائے یا بوڑھوں کی بات کیا جائے یا ہم اپنے معاشرے کے کس چیز کی بات کیا جائے، کوئی بتا دیجئے کیسا معاشرہ ہے۔ ہم چاہتے بھی ہیں نہیں کر پاتے ہیں، چاہتے اصلاح کرنا ہوتا نہیں ہے، چونکہ آزاد زندگی گزارتے ہیں۔ اگر مولوی کہہ بھی دیا کہتے ہیں یہ مولوی بڑا پھٹافٹ بولتا ہے، نیا آیا ہے نا، اپنا طریقہ کار چھوڑ رہا ہے، مولوی کہے کو چھوڑے گا؟ بھائی مولوی کی باپ کو کیا لگا ہوا ہے؟ مولوی کا تو سمجھتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا قائم مقام ہے، نائب رسول ہیں، ان کا کام پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کہا کہ میرا کام تمہارے سپرد، بلغوا انی ولو آیا، سمجھ لو چاہے وہ سنے کی نہ سنے، تمہارا کام ہے سنا دینا۔ مسجد میں کھڑے ہو کر سنا دیتے ہیں صاحب، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ مولوی آپ کو بولتا ہے تو اپنی اچھائی کے لیے نہیں، آپ کی اچھائی کے لیے بولتا ہے۔ ایک بات بھی اگر دامن میں باندھ لیں گے، یہ ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہوں تو ایک بات بھی اپنے آنچل میں گرہ باندھ لیں گے۔ لوگ کہتے تھے یادداشت کے لیے گرہ باندھتے ہیں آنچل میں نا، آنچل میں گرہ باندھتے تھے۔ ماں بہنوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے آنچل میں گرہ باندھ لے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق زندگی گزارنی ہے۔ بھائی سب نہیں گزار سکتے ہیں، ہر کام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں کر سکتے ہیں، تو چلو ایک سے شروعات کرتے ہیں۔ ایک آپ کریں گے، دو کریں گے، تین کریں گے، چار کریں گے، اپنے کریں گے، دوسروں کو بھی کریں گے، اپنے گھر میں کریں گے، ماں کے ساتھ کریں گے، بہنوں کے ساتھ کریں گے، اصلاح کرنا شروع تو کیجئے۔ لیکن حال تو یہ ہے کہ ہم نے ہی اپنا دامن پلہ چھوڑ دیا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی مسجد تو ہم چلے جاتے ہیں، ہماری ماں بہنیں نہیں چلی جاتی ہیں، نہیں پڑھ پاتی ہے، امی جان نماز آپ بھی پڑھ لیجئے، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ لوگ سو بھی سمجھتے ہیں کہ مسجد میں ہم نماز پڑھ لیا تو موچ پڑتا ہوئے ہم تو پھان کر کے جنت میں جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا تاڑی پیو چھان کے آج جنت میں جاؤ پھان کے، تاڑی پیو چھان کے آج جنت میں جاؤ پھان کے۔ لگتا ہے باپ کی جنت لگائی ہوئی ہے، بغیر حصول کے ہی، بغیر محنت کے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ جب ایک ٹکیا 5 آنے کی ہوتی ہے وہ بغیر پیسے کے نہیں مل سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جنت، ارے جنت کے پوچھو ہی مت، پوچھو ہی مت۔ دنیا میں تم جتنی خوبصورت سے خوبصورت جگہ دیکھے ہو، کشمیر گئے ہو کہ نہیں؟ کہتے کشمیر جو ہے جنت نما ہے۔ کہتا وہ کشمیر کیا ہے صاحب؟ جو تمہاری آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، تمہاری کان نے سنا نہیں ہوگا، وہ ایسی جنت ہے، وہ ایسی، اور اس کو تم سمجھتے ہو کہ 2 پیسہ کی کوڑی میں مل جائے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کوڑی ٹکے سے بیچنا شروع کر دیا ہے، اس کے لیے بڑی محنت اور کٹھنائی ہے۔ میرے بزرگ دوستو، تو ہم اپنے ساتھ جب ہم نماز کے لیے نکلیں، اپنے گھر میں بھی دعوت دیں، اپنے ماں کو بھی دعوت دیں، اپنے بہنوں کو بھی دعوت دیں۔ پردہ کے حکام کیا نہیں ہیں؟ کیا سب کے لیے نہیں ہے؟ نہیں ہے کیا؟ عورت کا جتنا پورا جسم پردہ ہے اتنا ہی اس کا بال بھی پردے کی چیز ہے۔ نہیں ہے تو علماء کرام موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے گھر میں ایسے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، شاید اکا دکا ہو کہ کسی کے گھر میں آتا ہو تو گھونگٹ لگا کر آتی ہو، لیکن خدا نخواہ جاتی بھی ہے وہ تو یہاں تک گھونگٹ، اب پورا بال باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ کیا صاحب پردے کی چیز ہے؟ پردہ اپنے برقع ضرور بنایا ہے، اس کو کہا جسم کی حفاظت کے لیے، حفاظت کے لیے، تاکہ بدن کا نشو نما دکھائی نہ دے۔ حالانکہ اب پردے کا گردہ اڑا دیا گیا ہے، وہ اتنا شاندار طریقے پر پردہ بنایا گیا ہے کہ نشو نما اس کا ابھار، جسم کا نشیب و فراز نظر آتا ہے۔ کیا وہ صاحب پردہ ہے؟ کیا پردہ ہے؟ ہماری ماں بہنیں جاتی ہیں یہاں سے نگاہ کر نکلے گی، مسلمان بہنوں سے نگاہ کر نکلے گی ضرور نقاب، اور جیسے وہاں پردہ ہوگی پورا نقاب پھیر دیا، رکھ دیا بوگی میں، چل دیا ایسے ہی۔ یہ ہے صاحب نجاز، یہ ہے صاحب مجاز ہماری ماں بہنوں کا۔ ہم عریانیت کے لیے ہیں کیا؟ ہم آزادی کے لیے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام مکتوم آئے، اندھا تھے، اندھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ام مکتوم صحابی ہیں۔ بھائی صحابی سے پاکباز کون ہو سکتا ہے؟
کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ام مکتوم حضرت مکتوم آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترم سے کہتے ہیں کہ پردہ کر لو. اہلیہ محترم کہتی کہ وہ تو خود اندھا ہے, پردہ ہم کریں گے. کہا کہ ٹھیک ہے, اون اندھا ہے, تو اندھی نہیں ہو گئی ہے. اللہ دل کس کو کہاں مائل کر دے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. پردہ کی چیز اس لیے نہ تھا, اس لیے میرے بزرگ دوستو پردہ خوشنمائی کے لیے نہیں تھا, پردہ تو جسم کی حفاظت کے لیے تھا.